امیر تیمور جو تمرلین تیمور لنگ کے نام سے بھی مشہور تھا، پیدائش 1336، وفات 1405، تیموری سلطنت کا بانی اور تاریخ عالم کا ایک عظیم جنگجو حکمران تھا۔ تیمور کے استاد کا نام علی بیگ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ استاد علی بیگ اپنے طالب علموں کو سبق یاد کرانے کے لیے ڈنڈے کا استعمال کرتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی تیمور کو نہیں مارا کیونکہ تیمور ہمیشہ اپنا سبق یاد کر لیتا تھا۔ ایک دن علی بیگ نے تیمور کے والد کو بلا کر کہا کہ اس بچے کی قدر جان، یہ نہ صرف ذہن اور دوسرے بچوں سے بہت آگے ہے بلکہ اس میں ناقابل یقین صلاحیتیں ہیں۔ تیمور نے صرف 10 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا۔ تیمور ایک ترک منگول قبیلے برلاس سے تعلق رکھتا تھا۔ چنگیز خان اور امیر تیمور دونوں کا جد امجد تمنا خان تھا۔ تیمورلنگ کا تعلق سمرقند سے تھا۔ وہ سمرقند کے قریب ایک گاؤں کیش میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین معمولی درجے کے زمیندار تھے۔ تیمور دریائے جیحوں کے شمالی کنارے پر واقع شہر سبز، جس کو کش بھی کہتے ہیں، موئی 1336 وہ پیدا ہوا۔ یہ علاقہ اس وقت چغتائی سلطنت میں شامل تھا، جو زوال پذیر تھی۔ چغتائی حکمران بے بس ہو چکے تھے اور ہر جگہ منگول اور ترک سردار اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس نے ساحقران کا لقب اختیار کیا۔ علوم نجوم کی روح سے ساحقران وہ شخص کہلاتا ہے جس کی پیدائش کے وقت زہرہ اور مشتری یا زحل اور مشتری ایک ہی برج میں ہوں۔ ایسا شخص اقبال مند، بہادر اور جری سمجھا جاتا ہے، مجازن اپنے دور کا عظیم ترین حکمران۔ تیمور نے اپنی زندگی میں 42 ممالک فتح کیے۔ وہ دنیا کے چند نادر لوگوں میں بھی شامل ہوتا ہے۔ تیمور کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ ایک وقت میں اپنے دونوں ہاتھوں سے کام لے سکتا تھا۔ وہ ایک ہاتھ میں تلوار اٹھاتا تھا اور دوسرے ہاتھ میں کلہاڑا۔ فتوحات بلخ میں تخت نشین ہونے کے بعد تیمور نے ان تمام علاقوں اور ملکوں پر قبضہ کرنا اپنا حق اور مقصد قرار دیا جن پر چنگیز خان کی اولاد حکومت کرتی تھی۔ اس غرض سے اس نے فتوحات اور لشکر کشی کے ایسے سلسلے کا آغاز کیا جو اس کی موت تک پورے 37 سال جاری رہا۔ تیمور کے ابتدائی چند سال چغتائی سلطنت کے باقی ماندہ حصوں پر قبضہ کرنے میں صرف ہو گئے۔ وہ 776 ہمیں کاشغر اور 781 ہمیں خوارزم پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے خراسان کا رخ کیا۔ 1381 بمطابق 783 ہمیں ہرات کے خاندان کرد کو اطاعت پر مجبور کیا۔ اگلے سال نیشاپور اور اس کے نواب پر اور 785 ہمیں قندھار اور سیستان پر قبضہ کیا۔ موئی 1386 اس نے ایران کی مہم کا آغاز کیا جو یورش سالہ کہلاتی ہے، اور اس مہم کے دوران میں مازندران اور آذربائیجان تک پورے شمالی ایران پر قابض ہو گیا۔ اس مہم کے دوران میں اس نے گرجستان پر بھی قبضہ کیا۔ روس کی مہم موئی 1391 تیمور نے سیر اوردہ یعنی خاندان سرائے کے خان توختمش کے خلاف لشکر کشی کی، جو فوجی نقطہ نظر سے فن حرب کا ایک عظیم کارنامہ سمجھی جاتے ہے۔ سرائے کے خان توختمش کو سائبیریا کے آخوردہ خاندان کے حکمران ارس خان نے تخت سے بے دخل کر دیا تھا۔ تیمور نے توختمش کی مدد کی اور اس کو دوبارہ تخت دلا دیا، لیکن توختمش خوارزم کو اپنی سلطنت کا ایک حصہ سمجھتا تھا، اس لیے اس نے تیمور کا احسان ماننے کی بجائے تیمور سے خوارزم کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ خوارزم دونوں حکمرانوں کے درمیان میں ایک مستقل نزاع بن گیا، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے توختمش بار بار تیموری مملکت پر حملہ اور ہوا، کبھی سیر دریا اور خوارزم کے رستے اور کبھی قفقاز اور آذربائیجان کے رستے۔ تیمور نے توختمش کی سرکوبی کے لیے 2 مرتبہ روس پر لشکر کشی کی۔ ان میں پہلی لشکر کشی موئی 1391 سیر دریا یعنی دریائے سیہوں کے رستے کی گئی۔ تیمور اپنے عظیم لشکر کو قازقستان کے رستے جنوبی ارتش اور یورال تک بے آب و گیاہ میدانوں اور برف زاروں سے کامیابی سے گزار کر لے گیا، اور دریائے قندزجہ کے کنارے موجودہ سماڑا کے قریب 18 اپریل 1391 کو توختمش کو ایک خونریز جنگ میں شکست دی۔ روس کی مہم سے واپسی کے بعد تیمور نے موئی 1392 ایران میں نئی لشکر کشی کا آغاز کیا، جو یورش 5 سالہ کہلاتی ہے۔ اس مہم کے دوران میں اس نے ہمدان، اصفہان اور شیراز فتح کیا، آل مظفر کی حکومت کا خاتمہ کیا اور بغداد اور عراق سے احمد جلائر کو بے دخل کیا۔ اس طرح وہ پورے ایران اور عراق پر قابض ہو گیا۔ ایران کی مہم سے فارغ ہو کر تبریز واپس پہنچتے ہی اسے اطلاع ملی کہ توختمش نے دربند کے رستے پر حملہ کر دیا ہے۔
تیمور نے دریائے تیرک کے کنارے 18 اپریل 1395 کو توقتمش کو ایک اور شکست دی جو شکست فاش ثابت ہوئی۔ اس کے بعد تیمور نے پیش قدمی کر کے سیر اوردہ کے دار الحکومت سرائے کو تباہ و برباد کر دیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس مہم کے دوران میں تیمور استراخان، ماسکو، کیف اور کریمیا کے شہروں کو فتح کرتا اور تباہی پھیلاتا ہوا براستہ قفقاز، گرجستان اور تبریز 798 میں سمرقند واپس آ گیا۔ ہندوستان پر حملہ مئی 1398 تیمور ہندوستان کو فتح کرنے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ ملتان اور دیپالپور سے ہوتا ہوا دسمبر 1398 میں دہلی پہنچا۔ دہلی کو فتح کرنے اور وہاں قتل عام کرنے کے بعد وہ میرٹھ گیا اور وہاں دریائے جمنا کی بالائی وادی میں ہندوؤں کے مقدس مقام ہردوار میں لوگوں کو یہ سمجھ کر قتل عام کیا کہ کافروں کو مار کر ثواب کمایا جا رہا ہے، اس جگہ تیمور کو اپنی سلطنت کی مغربی سرحدوں سے تشویشناک خبریں ملیں۔ احمد جلائر سلطان مصر کی مدد سے پھر بغداد واپس آ گیا تھا اور اس کے اور قرا یوسف ترکمان کے ورغلانے سے عثمانی سلطان بایزید یلدرم ان سب کے ساتھ مل کر تیمور کے خلاف محاذ بنا رہا تھا، چنانچہ تیمور فوراً سمرقند واپس ہوا۔ فتح شام مئی 1399 تیمور سمرقند سے اپنی آخری اور طویل ترین مہم پر روانہ ہوا۔ تبریز پہنچ کر اس نے سلطان مصر کے پاس سفیر بھیجے جن کو قتل کر دیا گیا۔ چنانچہ تیمور سلطان مصر کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا، جو احمد جلائر کی مدد اور حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ حلب، حماہ، حمص اور بالبک کو فتح کرتا ہوا دمشق پہنچا اور حسب دستور لوگوں کا قتل عام کیا اور شہر میں آگ لگا دی۔ اس کے بعد وہ بغداد آیا، لیکن احمد جلائر اس کے بغداد پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ جنگ انقرہ اس دوران میں سلطان بایزید یلدرم نے اپنے پاس پناہ گزین احمد جلائر اور قرا یوسف کی تحریک پر ایشیائی کوچ میں تیموری علاقوں پر حملہ کر دیا۔ تیمور نے اختلافات کو خط کتابت کے ذریعے حل کرنا چاہا، لیکن جب اس میں کامیابی نہ ہوئی تو اس نے سلطنت عثمانیہ پر لشکر کشی کر دی۔ سیورس کا دفاع کرنے والے 4000 سپاہیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ بایزید اس وقت قسطنطنیہ، استنبول کے محاصرے میں مصروف تھا۔ تیمور کے حملے کی اطلاع ملی تو محاصرہ اٹھا کر فورا اناطولیہ کی طرف روانہ ہوا۔ انقرہ کے قریب 21 جولائی 1402 کو دونوں کے درمیان میں فیصلہ کن جنگ ہوئی، جو جنگ انقرہ کے نام سے مشہور ہے۔ بایزید کو شکست ہوئی اور وہ گرفتار کر لیا گیا، لیکن تیمور اس کے ساتھ ازدواء و احترام سے پیش آیا۔ اس نے ازمیر تک سارا ایشیائی کوچ کجاڑ ڈالا۔ مصر کے مملوک سلطان کو جب اطلاع ملی کہ تیمور نے بایزید جیسے طاقتور حکمران کو شکست دے کر گرفتار کر لیا تو سفیر بھیج کو تیمور کی اطاعت قبول کر لی۔ مصر میں تیمور کے نام کا سکہ ڈھالا اور مکہ اور مدینہ میں اس کے نام کا خطبہ پڑھنے کا حکم دیا۔ انتقال سمرقند واپس آنے کے بعد تیمور نے چین پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں، چونکہ چین بھی ایک زمانے میں چنگیز خان کی اولاد کے قبضے میں رہ چکا تھا، اس لیے تیمور اس پر بھی اپنا حق سمجھتا تھا۔ اس کے علاوہ تیمور کفاران چین کے خلاف جہاد کر کے اس خونریزی کی تلافی کرنا چاہتا تھا جس کا شکار اب صرف مسلمان ہوئے تھے۔ سردیاں شباب پر تھیں اور تیمور بو رہا تھا۔ منجمد سیر دریا کو پار کر کے جب وہ اترار پہنچا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسی جگہ 18 فروری 1405 کو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی لاش سمرقند لا کر دفنائی گئی۔ لڑائیوں میں زخم کھانے کی وجہ سے تیمور کا دایاں ہاتھ شل ہو گیا تھا اور دائیں پاؤں میں لنگ تھا، اس لیے مخالف مورخین اس کو حقارت سے تیمور لنگ لکھتے تھے۔